بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین۔ ہے زمانہ موطرف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ موطرف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا۔ ہے زمانہ موطرف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا۔ تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، مٹ گیا تھا نام ارتداد کفر کا، طغیان کا۔ مٹ گیا تھا نام ارتداد کفر کا، طغیان کا۔ انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند۔ مقتدا ہے تو علی کا، ابوذر و سلیمان کا۔ ایمان محمد، امین محمد، یسار محمد، یمین محمد، وزیر محمد، معین محمد، مشیر محمد، مشیر محمد، کرین محمد، سپردار مہر نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جماد الثانی 1443 ہجری، جنوری 2022۔ حضرات محترم، گرامی قدر سامعین کرام، پچھلے جمعے سے شان اور مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقام، اس عنوان پر بات چیت ہوگی۔ پچھلی مرتبہ کئی باتیں عرض کی جن میں مقام صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمن کے سفر پر بات ہوئی۔ شیخ ازد یمنی، جس کی عمر 390 سال تھی، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا، آپ کو خوشخبری سنائی۔ سب سے پہلا کہ جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان۔ گرامی قدر سامعین، شیخ ازد یمنی کے ذیل میں یہ بات بھی ہوئی کہ انہوں نے پیغام بھی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور حضرت ابوبکر صدیق کو نصیحت بھی کی کہ تو نے اپنے اس یار کا ساتھ دینا ہے ہر لحاظ سے اور ہر طریقے سے۔ آج ہم بات کریں گے یعنی ابراہیم خلیل علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابقت کے حوالے سے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں، اور پوری جماعت صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے خلیل ہیں۔
ابو بکر مصطفیٰ کے خلیل، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ابو بکر مصطفیٰ کے خلیل ہیں۔ تو ایک خدا کا خلیل ہے اور ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ خدا نے اپنے خلیل کے امتحان لیے اور مصطفیٰ نے اپنے خلیل کے امتحان لیے۔ اس سے بیشتر کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ حضرات کے سامنے بطور دلیل کے اس حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر مہر ثبت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، لو کنت اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر دنیا کے اندر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ یعنی دنیا کے اندر مجھے اللہ ہی کافی۔ علماء نے اس کو یوں بیان بھی کیا ہے، اس نقطے کو یوں حل بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ میرے دل کے اندر صرف اللہ ہی بستا ہے۔ اگر میں دنیا میں اپنے دل میں کسی اور کو بساتا تو ابو بکر کے سوا کسی اور کو نہ بساتا۔ اگر دنیا میں کسی اور کو میں خلیل بناتا تو صرف ابو بکر کو بناتا۔ دیکھیے کہ خدا نے اپنے خلیل کے امتحان لیے اور مصطفیٰ نے اپنے خلیل کے امتحان لیے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی ہر امتحان کے اندر 100/100 نمبر لیے، اور مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر نے بھی ہر امتحان کے اندر 100/100۔ خدا نے اپنے خلیل کے لیے فرمایا اواہ حلیم، خدا نے اپنے خلیل کے لیے فرمایا ابراہیم خلیل علیہ السلام، تو خدا نے اپنے خلیل کے لیے کیا فرمایا؟ اواہ حلیم۔ مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، یعنی میرا خلیل نرم دل ہے، نرم مزاج ہے، حلیم ہے، بردبار ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو یہ لقب دیا اواہ حلیم، اور مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بی امتی، میری امت میں جو سب سے زیادہ نرم دل ہے، جو سب سے زیادہ رحم دل ہے، وہ ابو بکر ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، کہ ابراہیم میرا وہ نبی ہے۔ ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی صدیق ہے، لیکن جس کو خصوصی اعزاز اللہ نے عطا فرمایا وہ ابراہیم ہے، کہ اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا، مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی بتا دیا کہ میرا جو نبی ہے وہ صدیق بھی ہے۔ گویا صداقت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی اعزاز ٹھہرا۔ صداقت تو ہر پیغمبر کا اعزاز ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی اعزاز صداقت ٹھہرا۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، بے شک میرا نبی صدیق ہے۔ ابراہیم کو اپنے خلیل کو صدیق فرمایا، مصطفیٰ نے ابو بکر کو صدیق فرمایا۔ خدا نے اپنے یار کا امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام کا، خدا نے اپنے یار کا امتحان لیا نار کے اندر، مصطفیٰ نے اپنے یار کا امتحان لیا غار کے اندر۔ کہو سبحان اللہ۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا اور نار میں پھینکا۔ جب آگ میں پھینکا تو اللہ نے آرڈر دیا آسمانوں سے، ڈائریکٹ آرڈر، نار کو ڈائریکٹ آرڈر دیا، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، جبریل کے ذریعے بھی نہیں، میکائیل کے ذریعے بھی نہیں، کسی کے ذریعے نہیں دیا، وحی نہیں بھیجی،
بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ نار کو خطاب کیا، قل یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر گلزار ہو جا، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ٹھار ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے تپش پہنچ رہی تھی، اور غار کے اندر ابو بکر کو سانپ کے ڈسنے سے تپش پہنچ رہی تھی۔ اللہ نے ڈائریکٹ آرڈر کیا، قل یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن جا، ٹھنڈی ٹھار بن جا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ میرے صدیق کو تکلیف ہے اور کالے نے ڈس لیا ہے، ایڑی پہ ڈسا ہے، اور اس کی تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور آنسوؤں کا مقام بھی دیکھو کیا ہے۔ کسی کے آنسوؤں کو یہ مقام نہ ملا، نہ ملے گا، قیامت تک کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہے اور آنسو ابو بکر صدیق کا ہے۔ پھر گود میں سر جو رکھا ہوا ہے، گود میں سر رکھا ہوا ہے، اس طرح رخسار مصطفیٰ پہ گرے ہیں۔ رسول پاک بیدار ہو گئے، تھکاوٹ تھی، سو گئے، اور موذی نے ڈنگ مار دیا، کیونکہ ابو بکر صدیق نے سارے سوراخ تو بند کر دیے تھے، لیکن ایک سوراخ باقی تھا جس کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں بچا تھا۔ چنانچہ ابو بکر نے اس پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا تھا۔ لیکن ابو بکر کا شان وہ ہے، مقام وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آگے چل کر اس پر بھی بات کروں جو آیت میں نے پڑھی، وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایڑی اپنے اس پر رکھ دی تو سانپ نے ڈسا، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اور اس کا مقام کون سا تھا؟ رخسار مصطفیٰ۔ میں عرض یہ کروں کہ ابو بکر کا لقب ہے یار غار، ابو بکر کا لقب ہے یار غار۔ کائنات کے اندر کسی کا لقب یار غار نہیں، صرف ابو بکر کی ذات ہے کائنات کے اندر کہ جس کو لقب ملا ہے یار غار کا۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا رخسار ہے، صدیق کے آنسو ہیں، رخسار مصطفیٰ پہ گر رہے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا تھا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان نے بھی فرمایا تھا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت علی نے بھی فرمایا تھا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ جبریل آگے تھے، انہوں نے بھی فرمایا تھا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ نے بھی پیغام بھیجا تھا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آگے چل کر یہ بات جب آئمہ تک پہنچی ہے، ایک طویل حدیث ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے جو فرمایا تھا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ پیغمبر مجھے یہ بات پسند ہے کہ رخسار آپ کا ہو، چہرہ آپ کا ہو جو کھلے قرآن کی مانند ہے، اور آنکھیں میری ہو، دیدار آپ کا ہو۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق آنکھوں کو ملنے لگے، ملتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا، کہنے لگے ابو بکر آپ آنکھوں کو کیوں مل رہے ہیں؟ فرمایا میں سزا دے رہا ہوں، اس لیے کہ دیدار مصطفیٰ کرتے ہوئے جھپکی کیوں ہے، میں ان کو سزا دے رہا ہوں کہ دیدار مصطفیٰ کر کے جھپکی کیوں ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر آئے، حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، ابو بکر باہر تھے، آئے اور دروازے میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر دیکھا اور چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اس عمل کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، بھوک نے بڑا ستایا ہوا تھا، اور میں آیا ہوں، آ کر اپنے محبوب کا دیدار کیا ہے، بھوک ختم ہو گئی۔ یہ تھے ابو بکر، اور یہ تھی ابو بکر کی محبت۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر غار کے اندر موجود ہے، اور اپنی جھولی کے اندر حضور علیہ السلام کا سر اقدس رکھا ہوا ہے، چہرہ سامنے ہے اور دیدار کر رہے ہیں۔
علماء لکھتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق نے جسے کہتے ہیں سیر ہو کر دیدار مصطفیٰ کیا، خوب دیدار مصطفیٰ سے مستفید ہوئے، کیونکہ ابوبکر کی تمنا تھی کہ حضور کا چہرہ ہو، آنکھیں میری ہو، دیدار کرتا رہو۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ دیکھو دیدار کرتے رہو، اور دیدار اس طرح کرو کہ گویا رحل پہ قرآن رکھا ہوا ہے، ابوبکر کی گود ہے، رحل کی مانند ہے، اور چہرہ مصطفیٰ ہے قرآن کی مانند ہے، کیونکہ قرآن ناطق ہے، قرآن ناطق ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس قرآن ساقط ہے۔ دیدار مصطفیٰ سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جو آنسو گرے ہیں وہ قیمتی آنسو بن گئے کہ کسی کا آنسو تو زمین پہ گرتا ہے، کسی کا آنسو مصلے پہ گرتا ہے، کسی کا آنسو قالین پہ گرتا ہے، کسی کا آنسو فرش پہ گرتا ہے، کسی کا آنسو پتھر پہ گرتا ہے، کسی کا آنسو پہاڑ پہ گرتا ہے، کسی کے آنسو سنگریزوں پہ گرتے ہیں، کسی کے آنسو خانہ کعبہ کی سرزمین پہ گرے ہیں، اور کسی کے آنسو مسجد نبوی پہ گرے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ ابوبکر صدیق تیرے آنسوں پہ کہ تیرے آنسو گرے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ پہ گرے۔ آج میں یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیدار فرمایا، اور جس رات پیغمبر نے ہجرت فرمائی، ذرا غور کیجئے گا کہ جس رات پیغمبر نے ہجرت فرمائی، علی کو تو بستر پر سلا دیا اور صدیق کو اپنے ساتھ ملا لیا، صدیق کو اپنے ساتھ ملایا۔ اب اس موقع پہ آپ کو نکتہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ بلا فصل کسی نے نقشہ دیکھنا ہو تو خدا کی قسم ہجرت کے سفر میں، ہجرت کے راستے میں اور غار کے اندر دیکھ سکتا ہے، اور غار سے نکلنے کے بعد سفر میں دیکھ سکتا ہے، اور پھر آگے جو مدینے والوں نے استقبال کیا ہے وہاں دیکھ سکتا ہے کہ خلافت بلا فصل ایسے ہوتی ہے۔ خلیفہ بلا فصل وہ ہے کہ جس کو حضور نے ساتھ لے لیا، علی کو سلا دیا، نقطہ، علی کو سلا دیا، علی تو ابھی آرام کر، ابھی تیری خلافت کا وقت نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کو ساتھ ملا لیا، ابوبکر صدیق کو لے کر چلے ہیں، حضور کے پاؤں زخمی ہو گئے، نرم و نازک پاؤں تھے، پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو رہا نہ گیا، بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ سوار ہو جائے۔ حضور نے فرمایا سواری تو کہیں بھی نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں سواری بن جاتا ہوں، آپ سوار بن جائیں۔ کائنات یہ نقشہ بھی دیکھ لے، آج کائنات یہ نقشہ بھی دیکھ لے کہ ابو بکر آپ کی سواری بن گیا، آپ سوار بن جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کو لے کر پہاڑ پر چڑھے جا رہے ہیں، اور آخر اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ غار تھا۔ ایک نقطہ سمجھنے کی بات ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنی پارٹی سمیت اپنے سپاہیوں کو لے کر اس مقام تک پہنچ گیا کہ جس مقام پر دونوں کے پاؤں کے نشان تھے، ابو بکر کے بھی اور حضور علیہ السلام کے بھی۔ لیکن جہاں سے ابو بکر نے آپ کو کندھوں پہ اٹھایا تو نشان صرف ایک ابو بکر کے پاؤں کے تھے۔ ابو جہل کی پارٹی نے سوال کیا، کہنے لگے سردار یہاں تک تو دونوں کے پاؤں کے نشان آ رہے ہیں، لیکن آگے صرف ایک کے پاؤں کے نشان ہیں۔ ابو جہل نے بڑا عجیب جملہ بولا، کہنے لگا کہ اگر مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر محمد تک پہنچنا چاہتے ہو، مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ابو بکر کے نشانوں پہ چلتے جاؤ، مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ نقطہ ہے اس بات کا کافر کو بھی یقین تھا کہ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے ابو بکر کے قدم بقدم چلنا ضروری ہے،
لیکن آج کے گستاخ کو نہیں پتا کہ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے ابو بکر کا ابتدا ضروری ہے. یہ تو مصطفیٰ کا یار ہے، یار غار ہے، والمزار ہے. ابو بکر کا تو مقام ہی وراء الورا ہے. مقام صدیقیت پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ انہو کان صدیقا نبیا. اللہ نے ابراہیم پیغمبر کو لقب دیا صدیق کا، اور پیغمبر نے اپنے ابو بکر کو لقب دیا صدیق کا. یہ بڑا مقام ہے اور بڑی بلند شان ہے. تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ یہ مقام وراء الورا مقام ہے. پیغمبر کی ہستی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے. نبوت کے مقام کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو مقام صدیقیت ہے. تو پیغمبر علیہ السلام کا میں عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ بلا فصل اگر کسی نے نقشہ دیکھنا ہے تو دیکھے کہ علی کو سلایا، حیدر کو سلایا، حیدر کرار کو سلایا اپنے بستر پر، اور ان کے حوالے کی کفار کی امانتیں اور اپنی جان کی امانت سپرد کر دی ابو بکر کے. ابو بکر کو ساتھ لے کر چلے، اور یہ اپنے آپ نہیں چلے، کیونکہ نبی کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے آرڈر کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر نبی اپنا فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ قانون ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے، جو کہتا ہے اللہ کے وحی کے ذریعے کہتا ہے. علی کو سلایا، حکم ربانی. صدیق کو ساتھ ملایا، حکم ربانی. سفر جو اختیار فرمایا، حکم ربانی. غار میں قیام فرمایا، حکم ربانی. غار سے نکلے اور ان میں معبد کے خیمے میں ٹھہرے، حکم ربانی. اور پھر مدینے میں اترے، حکم ربانی. پہلی مسجد قباء میں بنائی، حکم ربانی. آگے چل کر مسجد نبوی بنائی، حکم ربانی. ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اونٹنی کھڑی ہو گئی، حکم ربانی. حکم ربانی کے بغیر پیغمبر چلتا ہی نہیں. ابو بکر صدیق کو وہ مقام حاصل ہوا جو کسی اور کو حاصل نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اس پر آئندہ چل کے میں نے بات کرنی ہے، لیکن اس میں ختم کروں گا کہ دوسرے مقام میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ایک تو اللہ نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں ثانی اثنین، وہ دو اور دوسرا. وہ دو تھے اور دوسرا، یعنی دو. پیغمبر علیہ السلام، دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر ہے اور ابو بکر ہے، دو ہے. اور دو کا دوسرا اگر اس طرف سے دیکھیں تو دوسرا ابو بکر ہے، اگر اس طرف سے دیکھیں تو دوسرا پاک پیغمبر محمد عربی آمنہ کا در یتیم ہے. دوسرا دو کا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں تھے غار کے اندر. اللہ نے فرق نہیں کیا، قرآن میں دونوں کا تذکرہ کیا. اور ابو بکری کا اعزاز ہے کہ اللہ نے ثانی اثنین فرما کر یہ سند عطا فرما دی 1,40,000 صحابہ میں سے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یار غار کائنات کے اندر نہ پہلے کسی کا لقب تھا نہ بعد میں لقب ہوگا. لقب صرف ابو بکر کا ہے یار غار. والمزار نہیں کہتا، کیونکہ والمزار میں تو عمر بھی شامل ہے نا، والمزار میں تو عمر بھی شامل ہے. لیکن یہاں تو صرف ابو بکر کی بات ہو رہی ہے کہ یار غار صرف ابو بکر ہے، کائنات میں اور کوئی نہیں. تو اللہ نے قرآن میں جب غار کا تذکرہ کیا ہے تو دونوں ہی ہیں.
تو اللہ فرما رہے ہیں ثانی اسنین اذ ہما فی الغار، دونوں تھے غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہتے تھے، صاحب کا معنی ساتھی، دوست، جب اپنے دوست سے فرماتے تھے، کون فرماتے تھے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر امام الانبیاء اپنے دوست سے فرماتے تھے، اس کو بعد میں کہیں گے کیا فرماتے تھے، لیکن پہلے یہ تو عقدہ حل کرو نا کہ اپنے دوست سے فرماتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تو خلیفہ بلا فصل کا نقشہ دیکھنا ہو تو پھر دیکھو نا کہ جب ہجرت کی ہے تو ابو بکر ساتھ ہے، جب غار میں ہے تو ابو بکر ساتھ ہے، غار میں چڑھائی ہے ابو بکر ساتھ ہے، غار سے اترے ہیں ابو بکر ساتھ ہے، کفار پیچھے ہیں ابو بکر ساتھ ہے، اور ام معبد کا خیمہ ہے ابو بکر ساتھ ہے، اور پھر جب مدینے میں پہنچے ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، ساتھ ابو بکر صدیق تشریف فرما ہو گئے، دونوں تشریف فرما ہو گئے، مدینے کے لوگ آ رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ پہچانتے نہیں تھے اس لیے عجیب کشمکش کے اندر مبتلا ہیں، جلدی سے آئے ہیں، خوشی کا موقع ہے اور آ کر پیغمبر سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر حضور پاک ہے، ادھر ابو بکر صدیق ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا آقا کون ہے، غلام کون ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا آقا کون، غلام کون۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کو بھانپ لیا، اس بات کو سمجھ لیا کہ پتہ نہیں چل رہا آقا کون ہے، غلام کون ہے، میں تو غلام ہوں اور امام الانبیاء تو میرے آقا ہیں، لوگ تو حضور سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا مجھے آج بتا دینا چاہیے، اپنے عمل سے ثابت کر دینا چاہیے کہ آقا آقا ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے تو یہ ثابت آقا آقا ہے، اور لیکن میں اس نقطے سے ایک اور نقطہ بناتا ہوں کہ جب ابو بکر صدیق نے یہ ثابت کر دیا کہ آقا آقا ہے، غلام غلام ہے، تو دیکھو نا ذرا کہ مدینے کے اندر انٹری ہو رہی ہے اور مدینے میں انٹروڈکشن ہو رہی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر مصافحہ کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون خوش نصیب ہے کہ جو حضور کے ساتھ ہے۔ بلا فصل کا نقشہ دیکھنا ہو تو پھر اس مقام پر دیکھ لو، کہیں اور نہیں۔ صدیق نے اٹھے اور چادر لی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چھاؤں کر دی ہے، چادر لی ہے حضور کے سر اقدس پر چھاؤں کر دی ہے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ غلام وہ ہے جو خدمت میں کھڑا ہوا ہے، آقا وہ ہے جو نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں تھے غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے دوست سے یوں کہتے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کیسا فرمایا حضور نے، اور یہ فرمایا تو اللہ نے، حضور نے روئے زمین پہ کہا، اللہ نے اسی کو وحی بنا کے نازل کیا۔ حضور کہہ رہے تھے صدیق غم نہ کر، کافر آ گئے تو کیا ہوا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور کا فرمانا کیا ایک وقت کے لیے ہوتا تھا، کیا محدود مدت کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مدینے میں بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مکے میں بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جنگوں میں بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غزوات میں بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میدانوں میں بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پہاڑوں میں بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مشرکین کے سامنے بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور قبر میں بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، قبر سے نکلنے کے بعد بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، محشر میں بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، حوض کوثر میں بھی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق غم کرنے کی ضرورت نہیں، دشمن بھونکتا رہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔